ساتھ کچھ خواتین نے بھیجے ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ نماز قصر کہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ آنا جانا کافی ڈسٹنس پہ ہوتا ہے، کسی کو آپ کھانے پہ بھی جائیں تو 40-50 میل دور سفر ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں اکثر لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں کہ کیا اس کا کیا اسلام میں کتنے میل اور کتنا عرصہ وہاں پہ رہیں کہ وہ نماز قصر میں اس کا شمار ہوتا ہے؟ جی، اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ 48 میل اپنے ٹاؤن سے نکلنے کے بعد 48 میل کے فاصلے پر اگر آپ جا رہے ہیں، یعنی 72 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، تو 48 میل کے فاصلے پر اگر جا رہے ہیں تو آپ قصر کریں گے، اس میں آپ کو قصر کی اجازت ہے۔ اور اگر وہاں آپ گئے اور وہاں آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لی تو پھر آپ قصر نہیں کر سکتے، آپ مقیم ہو گئے پہلے دن سے ہی؟ آپ پہلے دن سے۔ ہاں، تو لیکن اگر 15 دن سے کم کی نیت آپ نے کی ہے تو ظاہر ہے کہ آج کل پارٹی میں گئے تو ایک دن گئے، صبح گئے، شام کو آ گئے، تو اور وہ لیکن وہ ڈسٹینس 48 مائلز کا ہونا چاہیے۔ اور یہ ذہن میں کہ اپنے ٹاؤن سے نکلنے، مثلا یہ لانگ آئلینڈ سٹی ہے تو لانگ آئلینڈ سٹی کے ٹاؤن کی حد سے جب آپ نکلیں گے وہاں سے کاؤنٹ شروع ہو جائے گا۔ اچھا ورنہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہاں تو ساری جگہ آبادی ہے۔ اچھا، جیسے لانگ آئلینڈ اب 100 میل لمبا ہے، جی تو لانگ آئلینڈ میں اگر آپ 70 میل بھی سفر کرتے ہیں جی تو قصر نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی جی، کیونکہ وہ آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، جیسے یہاں پر یہ 5 بورو ہیں، بروکلن بورو ہے، اسٹیٹن آئلینڈ ہے، اسے کوئنز بورو ہے، تو وہ بورو شمار ہوگا۔ تو کوئنز بورو کی حد سے جب آپ نکلیں گے وہاں سے آپ کاؤنٹ کریں گے 48 مائل۔ نہیں، لیکن اگر آپ بورو سے تو نکل گئے جی، لیکن وہ 48 میل سے کم ہے کم ہے تو پھر قصر نہیں؟ قصر نہیں ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے نیت کا فرمایا کہ اگر آپ نیت کرتے ہیں 15 دن کی، جی لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کی 15 دن کی، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو وہاں مہینہ بھی رہنا پڑ گیا، جی تو پورا مہینہ ہی وہ قصر میں شمار ہوگا قصر میں پھر؟ شمار ہوگا، بالکل یہ نیت سے ہے؟ نیت سے۔ اچھا، کیونکہ صحابہ اکرام بعض جگہ 10 سال رہے اور آج کل کے اس میں رہے، کل فارغ ہو جائیں، کل کام ہو جائے، اس میں 10 سال رہے، اچھا تو وہ قصر کرتے رہے، تو اس لیے وہ اس میں قصر کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو عورتیں اپنے والدین کی شادی کے بعد جب اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں تو اگر باقی جو اس میں شرائط ہیں وہ پوری ہو جائیں کہ ڈسٹنس بھی ہو اور وہ وقت کا بھی ہو، لیکن ان کے والدین کا گھر ہے یا تھا، اب نہیں ہے، وہ اب ان کی شادی ہو کے اپنے وہ میں کیا اپنے سسرال آ گئی ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ وہاں سفر کا ہوگا؟ اس میں ہے کہ جو آبائی جو ان کا گھر ہوگا وہ جو وطن ہوگا وطن اصلی ہوگا، وطن اصلی میں جب بھی جائے گا تو وہاں قصر نہیں ہوگی، وہ وہاں مقیم ہوگا، وہاں پوری نماز پڑھے گا۔ چاہے پاکستانی جائیں؟ آپ پاکستان میں مثلا آپ کا کراچی وطن اصلی ہے اور آپ یہاں مقیم ہیں، یہاں رہ رہے ہیں، یہ وطن اقامت ہوگا، لیکن وہ وطن اصلی ہوگا جب آپ پاکستان جائیں گے کراچی تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، بھلے 2 دن کے لیے جائیں۔ اچھا، ہاں، الا یہ کہ آپ نے کراچی کو چھوڑ دیا ہو، سب کچھ ختم کر کے آپ یہاں موو ہو گئے امریکہ میں، وہاں پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، مطلب وہاں گھر نہیں ہے، بالکل صرف رشتہ دار ہیں، رشتہ دار نہیں، اگر رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں پھر تو قصر ہوگی پھر نا؟ قصر ہوگا کیونکہ وہ وطن اصلی نہیں رہا، آپ کا یہ وطن اصلی بن گیا۔ اچھا، تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی کچھ ساتھی عورتیں وہ بھی حال ہی میں عمرہ کر کے آئی ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ جو خاص طور پہ عرب علاقوں سے جو عورتیں تھیں ان کا سجدہ کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ ہماری جو بر صغیر پاک و ہند کی عورتیں ہیں وہ کھڑا جیسے ہم مرد حضرات کرتے ہیں اس طرح وہ سجدہ کر رہی تھی، عورتیں چونکہ وہ ہاتھ چکا کے دوسری طرح، تو کہہ رہی ہیں کہ یہ آیا جائز ہے؟ جی جی، اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ سجدہ زمین کے ساتھ چپک کر کریں۔ عورتیں؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ عورت مرد کے احکام میں سطر کا فرق ہے کہ سطر احکام عورت میں زیادہ ہے، وہ جتنے زیادہ سے زیادہ اس کے ارکان میں سطر ہوگا وہ مطلوب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی رانوں کو اپنے سینے کے ساتھ اور بالکل زمین کے ساتھ چپکا کر سجدہ کرو۔ اچھا حضرت، اس میں کوئی خاص یہ تو نہیں کہ یہ حنفی یا شافعی یا حنبلی یہ وہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں، یہ سب کے لیے تقریباً یہ کامن ہی ہے؟ سب کے لیے یہ، تو اس میں کوئی کسی نہیں، اچھا ہاں، یہ کہ سلفی ایک جو تصور ہے وہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اسی طرح سجدہ کرے جیسے مرد کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ حضرت میں نے یہ اس لیے عرض کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ اختلافی مسائل ہوں، تو اس لیے میں نے پوچھ لیا کہ لوگ اپنے اپنے جو ان کا مسلک ہے اس کے بارے میں وہ اگر ان کے امام نے بتایا تو اس کے بارے میں کر سکتے، وہ تو میں لیکن اس ہمیشہ بارے میں آپ نے فرمایا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں تو مقصود نماز ہے، نماز پڑھیں، یہ ڈفرینس آف اوپینین اس کی اہمیت نہ دیں اس کو، اور باقی ڈفرینس آف پرپز پہ نظر رکھے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز آپ پڑھیں جس طریقے سے پڑھیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہ کریں۔ اچھا